ان سے نگاہ ملے تو سلام کروں. مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے، فسانہ کہاں سے شروع کہاں تمام کروں. فسانہ واقعی بہت لمبا ہے. ایک بہن کے دل سے پوچھیے، ایک بیوی کے دل سے پوچھیے، ایک ماں کے دل سے پوچھیے. میں نے تو ایمرجنسی کی بھی صعوبتیں جھیلیں، اس بندے نے. وہ تو مرد مجاہد ہے، وہ تو جھیلتا ہی چلا رہا ہے، نہ وہ شیش گردانتا ہے. وہ تو ایک مرد مجاہد ہے، وہ کوئی پنجوں کے بل کھڑے ہونے والی شخصیت نہیں ہے، بلکہ اس نے تو تپتے صحرا کے سفر کر کے یہ مقام حاصل کیا. اور اس کا درد اس کی فیملی سے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ ہم نے ریاستی نظام کی بھی صعوبتیں جھیلی ہیں، ریاستی نظام کا بھی اثر دیکھا، اور سوچا تھا کہ ہندوستان آزاد ہوگا، ہم آزاد ہوں گے، ہماری سوچ اور فکر آزاد ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. ایمرجنسی کی صعوبتوں میں ہم نے کیا وقت گزارا، جس کی ماں نے 2 سال تک باہر برانڈے میں پڑھ کے چیلڈ راتیں کاٹی. وہ اس لیے نہیں سوئی اندر کمروں میں کہ میرا بچہ بیرک میں پڑا ہوا ہے. ہم نے 2 سال تک صبح کا ناشتہ نہیں کیا کہ ہمارا بھائی جیل میں پڑا ہوا ہے. تو ہمارے دل تو بہت زخمی ہیں. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں، فسانہ کہاں سے شروع اور کہاں تمام کروں، یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے. خیر، اعظم خاں کی جب اس زندگی کا سفر کو میں سوچتی ہوں تو یہ سوچتی ہوں کہ کہاں غلطیاں کی ہیں انہوں نے، کہاں ایسا کیوں ہوا ایسا ان کے ساتھ. دیکھیں، تاریخ گواہ ہے، میر صادق اور میر جعفر ہر زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. آج ٹیپو سلطان کیا انگریزوں سے مارا جا شکست کھا لیتا؟ ہرگز نہیں. میر صادق نے ہی سازش کی. اعظم خاں کے لیے سازش اس شہر کے میر صادق اور میر جعفر نے کی. اس کا قصور سب سے بڑا یہ تھا کہ ریاستی نظام میں اس نے کیل ٹھوکی تھی. ان کی آئیڈیالوجی یہ رہی کہ یہاں کے عوام کو غلام بنا کے رکھو، ان کے ہاتھ میں نہ قلم دو، نہ ان کی سوچ و فکر کو آزاد کرو، ان کی سوچ و فکر کو تالے لگا دو جہالت کے. اگر کوئی بچہ 8واں پاس کر لیتا تو وہ بلایا جاتا اس کے سرپرست کو، کہتا تیرا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ کل حضور سرکار 8واں پاس کر لیا، لے آؤ اسے یہاں پر فوج میں بھرتی کرو. لہٰذا وہ بیچارہ فوج میں بھرتی ہو کے بڑے بڑے رینک اس کو، بڑے درجے دے دیے جاتے، لیکن قلم لینے کی اجازت نہیں تھی. یہاں کا پہلا مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر جب گریجویٹ کر کے علی گڑھ یونیورسٹی سے آیا تو اس سے کہا گیا کہ تمہیں یہاں پر ہم بڑی سروس دیں گے، آپ اس کو سنبھالیں آ کے. انہوں نے قبول نہیں کیا. انہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی، اور ایسی لڑائی لڑی کہ مہاتما گاندھی کہتے تھے کہ اگر جوہر نہ ہوتا تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا. پنڈت جواہر لال نہرو جی نے کہا اگر جوہر نہ ہوتا تو ملک آزاد نہ. اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ اس کی نجی پراپرٹی ہے، اس کی نجی پراپرٹی ہے، یہ اس نے اپنے ذاتی فائدوں کے لیے. میں تو کہتی ہوں نسلیں کہہ رہی ہیں، نئی بچے نسل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان میر صادق اور میر جعفر کو معاف نہیں کریں گے، ہم معاف نہیں کریں گے. یہ ہم سے ووٹ مانگنے آتے ہیں،
ہم کچھ نہیں بول پا رہے ہیں لیکن ہم ووٹ سے ان کا بدلہ لیں گے, ہم اپنی ذلت اور بے عزتی کا بدلہ لیں گے. یہ نئی جنریشن کہہ رہی ہے مجھ سے, کیونکہ میرا سرکل ہے, میں ان بچوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں, میں نے ان کے مستقبل کے لیے بہت سے راستے, میں اس بھائی کی بہن ہوں جس نے کہ اپنی قربانی دے دی, اپنی فیملی کی قربانی دے دی اس نسل کے لیے, میں اس کی بہن ہوں, مجھے اس پہ فخر ہے. تو یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, ان کے لیے سوچئے, مت سوچئے نوابزادوں کے لیے. بہت سوچ لیا آپ نے, بہت کچھ کر لیا ان کے لیے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہندوستان آزاد ہوا تو ہمارے باپ, ہماری ماں, ہمارے چاؤ سب رہے اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں. ذرا ان سے پوچھئے ایک کھرنجا لگوایا آپ نے؟ آپ ان سے پوچھئے آپ نے کوئی سڑک بنوائی ہمارے لیے؟ آپ کی ایک پالیسی تھی, پٹواؤ اور جیل میں بند کرو, سفارش کرو اور چھڑوا دو, ووٹ حاصل کر لو. کیا ایسا نہیں ہوا؟ یہاں میرے بزرگ ہوں گے, وہ بتائیں گے اس تاریخ کو, اس شہر کی, اور بتائیں وہ اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ وہ بچے ایک برین لے کے اٹھیں یہاں پر. تو یہ سب سے بڑا قصور اس مرد مجاہد کا ہوا. وہ نہ جیل سے ڈر رہا ہے, وہ کسی 140 مقدمے جس پہ ٹھکے, اس کی ہمت کو داد دیجئے آپ, اس کی ہمت کو داد دیجئے آپ. اس کے خاندان پہ مقدمے ٹھکے ہوئے ہیں, اس کے بھائی پہ قاتلانہ حملے کے مقدمے ہیں, اس کی بہن پہ بھی ہیں, لیکن وہ کسی چیز سے نہیں ڈرنے والا. وہ آج بھی جیل میں بیٹھ کے اسی عزم پہ قائم ہے. میں سمجھ رہی تھی کہ یہ ٹوٹ گیا ہوگا بندہ, میں نے دیکھا کہ اس کا عزم تو پہلے سے بھی زیادہ جوان ہے. ایسے قائد کو چھوڑ کے آپ نام نہاد قائدوں کی طرف کیوں دوڑ رہے ہیں؟ آپ نام نہاد قائدوں کے لیے کیوں سازشیں کر رہے ہیں؟ بہت نقصان میں جائیں گے آپ, بہت نقصان میں جائیں گے آپ. میری بات یاد رکھیے, میں کوئی سیاسی نہیں ہوں, لیکن میرے دل کی آواز آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے قائد کو بڑی جیت سے کامیاب کریں. انشاءاللہ وہ آپ کے سوچ رہا ہے, اور اللہ جن کو مقرر کرتا ہے, چند بندوں کو ہی وہ مقرر کرتا ہے. جب برا وقت آتا ہے تو کوئی ریفارمر آتا ہے, کوئی لیڈر آتا ہے, اور وہ آ کے پھر اپنی قوم کے لیے اٹھاتا. یہ نام نہاد قائد ہیں, ان سے ہوشیار رہیے. میں بس آج اتنا ہی بولوں گی, ٹائم نہیں ہے. اللہ حافظ.